اب یہ سلسلہ کچھ اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے کہ جو اس پر بات کرتے ہیں ان کا گلا گھونٹا جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ موتی اللہ جان، اسد طور، جو ہمارے عمار مسعود صاحب ہیں، اور ہمارے رضوان صاحب جو ہیں، جو رضوان رضی صاحب، ان کو اور دیگر جن کے نام بھول جو، حامد عالم صاحب ہیں، جی بالکل، اور ابھی اور ابصار عالم صاحب، اور پھر اب ان کے اس قبیلے میں جو ہے اس وقت حامد میر صاحب بھی شامل ہو گئے، جنہوں نے خود بھی گولیاں جو ہیں ان کے پیٹ میں ابھی تک ان کے موجود ہیں، اور اسد دور ہو گئے۔ میں یہ ان لوگوں کے نام، میں بہت سارے اور لوگ بھی جن کے نام لے سکتا ہوں جو سچ بولتے اور لکھتے ہیں۔ مجھے آپ سے ایک سوال آج آپ کے سننے والے جو ہیں ان کے ذریعے یہ پوچھنا ہے ارباب اختیار سے، کہ اگر یہ تمام کے تمام لوگ غدار ہیں، اگر یہ تمام کے تمام لوگ دوسری کسی ریاست کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کے اعلیٰ کار ہیں، تو پھر آپ کو ان پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ ان کو سیدھے سیدھا پکڑیں، قوم کو بتائیں کہ یہ اسرائیل کی فنڈنگ سے چل رہے ہیں اور ہمیں بدنام کر رہے ہیں، یا یہ انڈین جو ایجنٹس ہیں اور ان کی طرف سے ان کو فنڈنگ آ رہی ہے اور اس پر چل رہے ہیں۔ تو آپ پھر ان کو حملہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں، اس ذریعے سے دلوائیں جو قانون کا ذریعہ ہے۔ لیکن کیونکہ آپ قانون کے اندر یہ چیزیں جو ہیں پروو ہی نہیں کر سکتے، آپ عدلیہ میں جا کے، عدالت میں جا کے یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ایجنٹس ہیں، یہ پیسے لیتے ہیں، آپ سچ بولنے پر گلا دبا رہے ہیں۔ آپ کو اچھا کون لگتا ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے عمران ریاض خان جو جھوٹ بول کے روزانہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ نواز شریف کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ ارے بھائی، نواز شریف کا باپ جو تھا وہ تو، نواز شریف تو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ پہلے تم تو عمران ریاض خان یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ جو اتنا بڑا ایک دم تبدیل ہوتا ہوا تم نے جو کروٹ لی، کہ ٹرانسفارم ہوا تمہارا سارے کا سارا رہن سہن انٹو اے ایلیٹ لیونگ، تم آج ایک ایلیٹسٹ کلاس کے صحافی بن گئے ہو، جس کا بنگلو، جس کی گاڑیاں۔ تم تو یہ بتاؤ تمہارے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ تمہارا پیسہ میں آپ کو خود یہ عینی شاہد ہوں کہ میں نے اس کو فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہوئے لاہور میں 2008-9 میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج یہ گیلا تیتر جو ہے یہ اینکر بن کے نواز شریف پر سوال اٹھاتا ہے، بلاول بھٹو پر یا اپوزیشن پر سوال اٹھاتا ہے۔ پہلے یہ خود تو سوال، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ون شوڈ کم ود اے کلین ہینڈز ایون، یو نو، اگر کسی کے اپنے ہاتھ خراب ہیں تو وہ میری طرف جو ہے انگلی نہ اٹھائے۔ آپ کو کم از کم آپ کے اپنے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، آپ کا دامن پہ چھینٹ نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ سوال اٹھاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اگر آج آپ مطیع اللہ جان کے گھر چلے جائیں، ان کی گاڑی دیکھ لیں، تو وہ کدھر گیا اسرائیل کی فنڈنگ یا ہندوستان کی فنڈنگ، جہاں پر وہ صحیح طریقے سے اپنے گھر کا رنگ روغن نہیں کروا سکتا۔ پھر اسد طور کے گھر چلے جائیں، وہ ایک فلیٹ میں رہتا ہے، پھر کہاں جا رہی ہے وہ سارے پیسے اس کے جو وہ کما کے اسرائیل سے یا وہ پاکستان میں کہاں رکھ رہا ہے؟ مجھے تو وہ سلیمانی ٹوپی دکھائیں جو پیسوں کے اوپر رکھ دیتا ہے، نہ پاکستان کے اندر بینک اکاؤنٹ میں رکھتا ہے۔ تو آپ اس طرح ان کا گلا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت اس وقت سب سے زیادہ خطرناک حکومت ہے صحافیوں کے لیے، اور بالخصوص ان صحافیوں کے لیے جو سچ بول رہے ہیں، جو سچ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، جو بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور ان کو ان کے ساتھ ساتھ فرائض بھی بتاتے ہیں اور حقوق کا بتاتے ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ اس کے لیے آواز اگر وہ بلند کرتے ہیں تو آپ ان کے اوپر حملے کرواتے ہیں۔ آپ اگر وہ اتنے ہی جھوٹے حملے تھے تو پھر وہ کہاں گئے؟ وہ جو جن کی شکلیں جو ہیں CCTV میں نظر آ رہی ہیں، وہ اچانک ان کو زمین کھا جاتی ہے یا آسمان نکل جاتا ہے، وہ ملزم کبھی پکڑے نہیں جاتے۔ ابصار عالم صاحب کو گولی مارتے ہوئے پورا پاکستان وہ CCTV فوٹیج دیکھتا ہے، لیکن ہماری پولیس کو نہیں ملتے، وہ اسلام آباد کی پولیس کو کبھی نہیں ملے۔ ہم نے وہ 3 شکلیں خود دیکھی، سب نے، جنہوں نے اسد طور پہ حملہ کیا، لیکن وہ اسلام آباد کی پولیس کو نہیں ملے۔ ہم نے حامد میر صاحب کو دیکھا، انہیں گولیاں لگی، ان کے بندے نہیں ملے۔ حامد میر صاحب خود سپریم کورٹ میں گئے، ایک کمیشن کے اندر پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم پر یہ لفافے لینے کے اور غداری کے الزامات ہیں تو ہمارے اوپر جوڈیشل کمیشن میں آ کے ہماری انکوائری کریں۔ وہ انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ میرا بینگ پاکستانی میرا یہ سوال ہے کہ وہ انکوائری پھر حامد میر کے خلاف کیوں نہیں ہوئی؟ اگر اسد طور کے پاس اسرائیل سے پیسہ آتا ہے تو اس کی انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ابصار عالم کے پاس یا پھر کسی ہمارے مطیع اللہ جان کے پاس یا کسی اور جو صحافی لکھ رہے ہیں جن کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ایون میں تو ان کے وہ صحافی ابھی کچھ عرصہ پہلے ابھی جو بالکل PTI کے جہازوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ سفر کرتے تھے، ان کے بغیر رہتے نہیں تھے اور وہ روزانہ مسلم لیگ ان کو گالیاں نکالتے تھے، ان کو بھی اب دھمکیاں آ رہی ہیں۔ میں تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں گا کہ جو آدمی آپ کسی کو سچ بولنے پر اگر آپ دھمکیاں دیں گے، ان کو حملہ کریں گے، ان کے گھروں میں گھس کے ان کو ماریں گے، تو پھر پاکستانی کیا سوچیں گے کہ یہ ریاست ماں جیسی ہے؟ اس ریاست سے ہم پھر کیا کریں گے؟ ہم نئی نوجوان نسل کو اس ریاست سے
پیار اور محبت سکھا سکیں گے؟ ہم انہیں بتا سکیں گے کہ یہ ملک کتنا قیمتی ہے تمہارے لیے؟ ہم انہیں کہہ سکیں گے کہ اس ملک میں تمہیں آزادی ہے، اظہار رائے ہے؟ ہم انہیں کہہ سکیں گے اگر تم سے کوئی زیادتی ہوئی تو قانون اور انصاف تمہارے ساتھ ٹھہرے گا؟ نہیں، پھر ہم نہیں کہہ سکتے. تو پھر کیا ہوگا؟ بے شک. پھر یہ تو نہیں ہو بالکل. سکتا. پھر حبیب طالب صحیح کہتے تھے کہ انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے. تو یہ مشین گن محبتیں سے گنوں کے اوپر نہیں سکھائی جاتی. یہ محبتیں پھر ریاست جب ہی ہوگی آپ کی اپنی، جب ریاست میں انصاف ہوگا، آپ کو بولنے کی آزادی ہوگی، آپ سچ بول سکیں گے، آپ سچ کا اظہار کر سکیں گے، آپ اپنے مسائل کے اوپر بات کر سکیں گے. ریاست انصاف دینے کے لیے آپ سے 2 قدم آگے کھڑی ہوگی. ریاست آپ کے حقوق کی تحفظ دے گی آپ کو. جبھی آپ اچھے پاکستانی بنیں گے، پاکستان سے پیار کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے منفرد صحافیوں سے جو سچ بولنے کا جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں خدارا ایسا مت کریں. اگر کوئی ملزم ہے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اس کو گولی مار دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اس پہ پرچے کٹوا دیں، بالکل اس پر الزام لگا دیں. میں اپنی آخری بات یہ کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ بہت اہم بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ مجھ پر کرپشن کے الزام لگاتے ہیں، کک بیکس لینے کے الزام لگاتے ہیں، تو آئیے پھر آپ میرے پر جو ہے کارگل کمیشن بنا دیں. تو اگر میں نے کارگل میں غداری کی ہے تو آئیں مجھے پھر سزا دیں. آئیں پھر آپ نے کارگل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ آپ کو کیوں ضرورت پڑی کہ آپ جج ارشد ملک کی ویڈیو دکھا کر اس کو سزا دیں؟ آپ کو ثاقب نثار جیسا پاکستان کی تاریخ کا بدترین چیف جسٹس جو ہے، اس کو کیوں آپ کو استعمال کرنا پڑا؟ آپ کو پاکستان کے اندر ایک مانیٹرنگ جج لگا کے، ایک جی آئی ٹی بنا کے نواز شریف کو گھر کیوں بھیجنا پڑا ایک جھوٹے مقدمے میں؟ تو پھر آپ نواز شریف کی بات مانتے، کیونکہ یہ الزام جھوٹ تھا جو آپ نے نواز شریف پر لگایا تھا کہ کارگل کا ایشو جو ہے وہ نواز شریف نے کھڑا کیا تھا. آپ پھر وہ کمیشن بناتے، آپ پوری قوم کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے، لیکن آپ کر نہیں سکتے. آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹے الزام لگا سکتے ہیں. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے.